یہ ویڈیو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا فتح محمد خاں صاحب جالندھری کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پر مبنی ہے۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کی رحمتیں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں۔ ہر چیز اس کی پاکیزگی بیان کرتی اور اس کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ اعلیٰ کے بارے میں جانا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ سورہ لیل کے بارے میں جانیں گے۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے خدا کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھانا ہے، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔ سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ بہت جلد خوش ہو جائے گا۔ 7ویں آیت میں آتا ہے کہ اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے مال کو بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے نیک عمل کرتے رہنے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ بھلائی کے راستے پر چلتے چلتے جنت کے باغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف جو انسان اپنے مال کو بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا اور نیک عمل کرتے رہنے کو ضروری نہیں سمجھتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ برائی کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں، اور اس راستے پر چلتے چلتے وہ دوزخ کے گھڑے میں پہنچ جاتا ہے۔ بے شک جو بڑی دردناک اور بڑی خوفناک جگہ ہے۔ 18ویں آیت میں آتا ہے جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا مال بھلائی کے راستے پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے نفس کی گندگی بھی صاف ہوتی ہے۔ ہماری نفس میں جو حیوانی تحریک موجود ہے، جیسے ہوس، حسد، جلن اور دوسروں پر زیادتی کی چاہت، اللہ تعالی ہماری نفس کو ان برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ 20ویں اور 21ویں آیت میں آتا ہے اور اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ بہت جلد اس سے خوش ہو جائے گا۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جب اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اسے کسی کا بدلہ چکانا ہے، بلکہ وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے مولا کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیتیں صرف صدقے اور خیرات کے لیے ہی نہیں، بلکہ ایک مومن کے ہر ایک اچھے عمل کے لیے ہیں۔ ایک مومن جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کی نظروں میں عزت اور ان کی محبت حاصل کرنا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے ان ساری آزمائشوں میں ڈالا ہے۔
ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ سے انسان پوچھتا آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہے، مگر بہت تھوڑے سے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کا اصل جواب ڈھونڈ پائے ہیں۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو پرہیزگاری اور نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں، کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنا مال بھلائی کے راستے پر خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا کر دیں، اور جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کریں، انہیں راضی کرنے کے لیے کریں، ایسی توفیق عطا کر دیں۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ فجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔